صدر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں متبادل پلان تیار. صدر اجلاس نہیں بلائیں تو بھی قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہی ہوگا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دستخط سے وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی تیار کر لی. نگراں حکومت اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی بھی تیاری مکمل. اجلاس سے متعلق اسپیکر کی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلی افسران سے مشاورت. اسمبلی اجلاس کی سبری اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو بھیجی جائے گی. اسپیکر اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. صدر نے آئین سے روگردانی کی. وقت پر اجلاس نہیں بلایا. عارف الوی ملک کے صدر ہیں، سیاسی جماعت کے نہیں. عاصم نذیر تارڑ کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا ٹاک. کہا نامکمل اسمبلی کا تصور آئین میں نہیں ہے. شیری رحمان کہتی ہیں صدر عارف الوی کے عمل سے عہدے کی ساخت پر ضرب پڑی. صدر اسمبلی اجلاس نہ بلا کر پی ٹی آئی حلف کی پاسداری کر رہے ہیں. صدر کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے گریز کرنا چاہیے. شوکت یوسف زئی صدر کی حمایت میں سامنے آ گئے. کہا صدر مملکت پر دباؤ ڈال کر اسمبلی اجلاس بلانا غیر آئینی ہوگا. جب تک پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی اجلاس کی کوئی بکت نہیں ہوگی. سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اکٹھے ہوئے. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی امید. الیکشن کمیشن سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہ کر سکا. ذرائع کے مطابق 5 رکنی بینچ آج سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کرے گا. سنی اتحاد کو نوٹس جاری. انتخابی ادارے نے قومی اسمبلی کے 23 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن تاحال روک رکھے ہیں. پی ٹی آئی کا مخصوص نشستیں نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ. عاطف خان کہتے ہیں اسمبلی مکمل نہ ہونے کے اثرات سینٹ اور صدارتی انتخابات پر پڑیں گے. آرٹیکل 6 صدر پر نہیں نون لیگ والوں پر لگانا چاہیے. With respect to the formation of a new government, that's a Pakistani process led by Pakistanis. We're not a party to it, and it's not something that I would comment on. We want to see a government move forward in a way that reflects the will of the Pakistani people. With respect to investigations into reported irregularities, we want to see those investigations proceed. We want to see them wrapped up as soon as possible. پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل میں فریق نہیں بنیں گے. انتخابات میں بے ضابطگیوں کی رپورٹس کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. داندلی کے الزامات جتنا جلد ہو سکے نپٹا جائے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ. میتھیو ملر کا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر تبصرے سے گریز. کہا پاک ایران گیس پائپ لائن پر ابھی رپورٹس نہیں دیکھی. اس معاملے پر جواب بعد میں دوں گا. موسم کے نرالے رنگ، کہیں بارش اور کہیں برف باری. کوئٹہ میں سیزن کی پہلی برف باری. چمن قلعہ عبداللہ، پشین، بولان اور خاران میں برسات. پارا چنار، وادی تیرا اور کالام میں برف کی سفیدی. سندھ میں بادلوں کی گھن گرج. گھوٹکی، سکھر، کنٹکوٹ میں برسات. قمر شہداد کو جیکب آباد میں بھی بادل برس پڑے. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے. موسم مزید سرد ہو گیا. مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور مہنگائی کا جھٹکا. بجلی مزید 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین کو مارچ کے بلوں میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی. لائف لائن سمیت کے الیکٹرک صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی انٹری. مریم نواز 220 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب. اسمبلی میں شیر کے نعرے. مریم نواز نے خطاب میں کہا اپوزیشن کے لیے میرے دل اور چیمبر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں. وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالتے ہی مریم نواز متحرک. ایوان وزیر اعلیٰ آمد پر گارڈ آف آنر پیش. مریم نواز تھانہ شالیمار پہنچی. امن و امان، رمضان پیکج اور پرائز کنٹرول سے متعلق اجلاس کی صدارت کی. 5 روز میں پرائز کنٹرول سے متعلق ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا حکم. رانا صاحب، آپ جیسے پارلیمنٹری دیکھیں، میں آپ سے کہوں، میری سن تو لیں، تشریف لائیں.
سنی اتحاد کونسل کا ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیکاٹ، اسمبلی میں بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر شدید احتجاج، ایوان سے 2 بار واک آؤٹ، سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا۔ رانا آفتاب نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ارکان کی تعداد پوری تھی، محترمہ مریم نواز کو خوف تھا، رولز آف پروسیجر میں ہے، خلاف آئین کوئی چیز ہو تو بات کر سکتے ہیں، کہنا چاہتا تھا ہمارے ممبران گرفتاری کے خدشے سے باہر کھڑے ہیں۔ پنجاب کے تمام ایمرجنسیز میں مفت ادویات دستیاب ہوں گی، 12 ہفتوں میں پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا، کہا طلبہ کو لیپ ٹاپ، آئی پیڈز دیے جائیں گے، نوجوانوں کو الیکٹرک موٹر بائکس دیں گے، گھر بیٹھے افراد کو کاروبار کے مواقع فراہم کریں گے، بلا سود قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے، پنجاب میں اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دینے کا بھی اعلان۔ Now it's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. مراد علی شاہ 112 ووٹ لے کر تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے، علی خورشیدی نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اراکین کا اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا ملک کی ترقی کے لیے آئین کو اصل شکل میں لانا ہوگا، ڈکٹیٹرز نے آئین مسخ کر کے صدر کے عہدے کو پارلیمنٹ سے اوپر کر دیا، اگلے مہینے زرداری صاحب صدر کا حلف اٹھائیں گے، ہم ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے، کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ فائدہ اٹھائے۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اسمبلی میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں صوبائی صدارت کے امیدوار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے رساکشی، نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان ڈیڈ لاک۔ صوبائی اسمبلی میں نون لیگ اور جے یو آئی کی 9 نشستیں ہیں، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد ہی ہوں گے، نون لیگ کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے وفد کی پی کے میپ کے سربراہ محمود اچکزئی سے ملاقات، انتخابی دھاندلی کے خلاف دونوں جماعتوں کا مکمل تعاون پر اتفاق۔ اسد قیصر نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب والوں کے پاس مینڈیٹ نہیں، پورے ملک میں ہماری سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پی ٹی آئی وفد کی اختر مینگل سے بھی ملاقات۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا، سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس پر کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت میں تلخ کلامی، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ وزیر صحت سعد خالق نے کہا مقبول باقر آج بھی خود کو جج سمجھ کر بات کرتے ہیں۔